اعتراض کرتے ہیں، مان کے بھی نہیں مانتے۔ عمر سیریز جو ہے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں اس نے بجلی بھر دی ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، اسلامی فلمیں دیکھنے کا شرعی مسئلہ۔ اسی طریقے سے میں نے عمر سیریز کے اوپر بھی ایک کلپ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، عمر سیریز ان اردو، ٹھیک ہے جی، عمر سیریز ان اردو، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں۔ ان کو تھوڑا پیچھے کر کے بٹھا دیں، مشکل ہو جائے گا، آپ پیچھے کریں، ہاں جی، وہ کیمرہ پھر ہل جاتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ عمر سیریز ان اردو، اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے، فلم نے، حتیٰ کہ یوٹیوب نے یہ فلم ڈیلیٹ کروائی ہے، ہمارے پاس الحمدللہ ایچ ڈی میں موجود ہے۔ اسلامک ریولوشن 17 سال کے اندر کس طریقے سے دنیا کے 3 براعظموں میں پہنچی، اور 2 سپر پاورز جو پچھلے سینکڑوں سال سے پوری دنیا پہ قابض تھی، رومن اور پرشین امپائر، کس طرح ایک مکے کی بستی میں پیدا ہونے والا شخص جس نے اللہ کے حکم سے اس دعوت حق کو بلند کیا اور 17 سال کے اندر پوری دنیا کی کایا کلب کر دی، یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک یہ فلم بنائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں دکھایا انہوں نے، اصحاب کو دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے تو ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے۔ بھائی جب آپ صحابہ کرام کی جب لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں اس سے بھی ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے کہ جی حضرت عمر کا لمبا قد تھا، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، اور ان کا اوپر سے گنج ہو چکی تھی خود پہن پہن کے، تو یہ تو نقشہ تو ایک یہ بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اور وہ ایکٹنگ کرنے والا، دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ حضرت عمر ہے، نہ کرنے والے کو ہوتا ہے۔ یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا۔ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو کبھی یہ فلم نہ بناؤں۔ اب یہ جب کہ فلم بن گئی ہے تو ایسے ہمارے نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہالی ووڈ کی فلم رات کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں، ان کو تو ہم کہیں گے کہ آپ یار عمر سیریز بھی دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اسلام کے اصل ہیرو کیا ہیں۔ اور پھر عمر سیریز کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ للو پنجو قسم کے علماء نہیں ہیں، وہ دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ علماء ہیں۔ باقی تو صرف نام کے ڈگریوں والے علماء ہیں نا، وہ واقعی محقق ہیں جن کو کافر اور مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں۔ نمبر 1 یوسف القرداوی، 90+ ایج ہے، مفتی اعظم قطر، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، جن کی دارالاسلام اہل حدیث نے اتنی موٹی کتابیں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ چھاپی ہیں۔ ڈاکٹر علی سلابی وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہے۔ یعنی مفتی اعظم سعودی عرب بھی نا علمی لیول پہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ باقی کسی کی بات کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ یعنی عرب کے علماء بھی جن کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اسلام میں حلال و حرام یوسف القرداوی کی وہ کتاب ہے جو آپ سمجھے دا اونلی ریکگنائزڈ بک آن ماڈرن ایج ایشوز، یعنی جدید دور کے جو مسائل ہیں اس میں دنیا میں ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے، اسلام میں حلال و حرام، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ ایز اے ٹیکسٹ بک سعودی عرب میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے، اور یہ یوسف القرداوی نے لکھی ہے جو عمر سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں۔ میں آپ کو ان کا علمی لیول بتا رہا ہوں۔ اور یوسف القرداوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے۔ اتنا اختلاف ہو گیا تھا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے۔ امام کعبہ بھی خواہش مند تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں انہوں نے دیا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا، لیکن پھر اس وقت کنسنسس ہوا کہ ڈاکٹر یہ جو یوسف القرداوی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ پڑھائیں گے۔ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا، اور یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا، اور وہ بھی ان کو مودودی صاحب کو الامام لکھتے ہیں، ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں۔ اب 90+ ان کی ایج ہے، تو یہ وہ کنسلٹنٹ ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں جو عام ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو آپ اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے دیں گے، کتابیں کوئی نہیں پڑھتا۔ ہمارے لیکچرز لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتاب کوئی نہیں پڑھتا۔ مجھے کہتے ہیں لوگ کتاب لکھے، میں کہتا ہوں میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا 2 گھنٹے میں، کتاب میں تو 500 صفحوں کا ہے، وہ کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے آپ عمر سیریز دیکھیں، جو آلریڈی دیکھتے ہیں فلمیں وہ ضرور دیکھیں، آپ بھی دیکھ لیں، تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے جس میں جو عورتوں والا سین ہے اس میں آپ نظر جھکا لیں، ادروائز وہ بہت کم سین ہے، زیادہ تر تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو سین ہیں۔ اور وہ اسلام کی تاریخ آپ کو جنگ قادسیہ، آپ چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے مفتیوں کو ذرا بٹھائیں نا، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، تیاری نہ انہوں نے کی ہو میرا کلپ سن کے، ان کو صرف بٹھا کے یہ پوچھیں کہ جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اس کا ذرا بارے بتائیں،
ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. غزوہ بدر ہو تو شاید بتا دیں, قادسیہ یرموک نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھے کس سن میں ہوئی ہے اور کس کے خلاف ہوئی ہے اور کون کون تھا اور اس کے اسباب کیا تھے. دیکھیں نا جی, یہ چیمپئن بنے ہوئے نا, یہ کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, بتائیں کوئی نہیں پتا ہوگا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہے نا, اس کو ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی کہ یرموک کیوں ہوئی, قادسیہ کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, اس کے پیچھے کیا بیٹل فیلڈز تھیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گی, ایسی ہوں گی بھولیں گی بھی نہیں. کتابیں پڑھ کے تو انسان جو ہے وہ پھر بھی بھول جاتا ہے. تو میرا تو موقف اس کے بارے میں یہ ہے.